کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فاذکرونی اذکرکم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ محض یہاں پہ ترغیب نہیں دے رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو مجھے یاد کرے گا تو میں اس کو یاد کروں گا، اور یہ قاعدہ ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو اللہ کے ذکر سے ہمیں تو ایک یہ سبق ملتا ہے، جیسے کہ اللہ کا ارشاد ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ ایک تو ہمیں اطمینان ملتا ہے اللہ کے ذکر سے، دوسرے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ کو جب ہم یاد کرتے ہیں تو اللہ بھی ہمیں یاد کرتا ہے۔ جب کوئی بڑا شخص کسی کو یاد کرتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے، جب اللہ ہمیں یاد کرے گا تو کیا ہوگا؟ ایک تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کر رہا ہے، دوسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے جب اللہ ہمیں یاد کرے گا تو ہمیں سکون ملے گا، ہماری پریشانیاں دور ہوگی اور ہمیں دلی سکون ملے گا، دنیا و آخرت جو ہے وہ ہماری کامیاب ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مومن کے لیے قید خانہ اس وجہ سے ہے کہ مومن اپنی ساری خواہشات اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع کرتا ہے، اپنی مرضی سے یہاں پر نہیں جیتا، بلکہ کافر اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے اس کو آزادی دی ہے، وہ یہاں دنیا میں اس طرح رہتا ہے جیسے کہ وہ مومن جنت میں رہے گا ہمیشہ کے لیے۔ تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید دنیا ہماری جو ہے بس یہی سب کچھ ہے، تو جنت سمجھ کر اس دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے، اور اللہ کا ارشاد اس کی تائید کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ یہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں اور آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو مومن اپنا مقصد اصلی آخرت کی زندگی کو سمجھ کر اس دنیا میں وقت بسر کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ آخرت کی زندگی ہی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ تو اس لحاظ سے مومن اپنے آپ کو حدود میں رہ کر اس دنیا میں زندگی جیسے ایک قیدی قید خانے میں زندگی بسر کرتا ہے، اسی طرح اس دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اپنی زندگی میں ڈالتا ہے اور اسی پر زندگی بسر کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اور ذکر الہی کو اپنے اطمینان قلب کے لیے، اپنے پریشانیوں کے لیے ہر حال میں ذکر الہی سے اپنے دلوں کو، اپنے زبانوں کو معطر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر، آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا میں زندگی بسر کرنے والا بنائے۔